بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ میرے پاس دنیا و آخرت کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی دولت وہ ایمان کی دولت ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں سب سے زیادہ حملہ اور دشمن کا سب سے خطرناک وار ہماری اسی دولت پر یعنی دولت ایمان پر ہو رہا ہے۔ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ مسلمان کے اگر ایمان کو ختم نہ بھی کیا جا سکے تو کم از کم انتہائی ضعیف اور کمزور کر دیا جائے۔ غیر مسلم اقوام کے کتنے ہی ٹی وی چینل اور رسائل اور اخبارات اور سوشل میڈیا کے پیج اور پلیٹ فارم اس بات کے لیے وقف ہیں کہ مسلمانوں کے خاص کر ان کے نوجوانوں کے دلوں میں اسلام کے بنیادی عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، تاکہ اگر یہ کافر نہ بھی بنے تو کم از کم مسلمان نہ رہیں۔ اگر یہ کوشش اور محنت کافروں کی طرف سے ہوتی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن بدقسمتی سے کیا کیا جائے کہ ہمارے اسلامی ممالک میں کتنے ہی مسلمان نام نہاد مذہبی سکالر اور مذہبی دانشور ایسے ہیں جو ٹی وی اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور ان کے دروس پڑھ اور سن کر لوگ اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں۔ اور کتنے ہی اخبار اور رسائل ایسے ہیں کہ جب ہم ان کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ایک باقاعدہ تحریک چل رہی ہے کہ ہماری مسلمانوں کی اور خاص کر نوجوانوں کی ہماری تہذیب کو، ہمارے کلچر کو، ہمارے ثقافت کو اور ہمارے طرز زندگی کو اور ہمارے فیملی سسٹم اور خاندانی نظام کو یکسر تبدیل کر دیا جائے۔ ایسے لگتا ہے کہ باقاعدہ اس کی ایک تحریک چل رہی ہے، اور اس کا ایک اثر جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے کتنے ہی جوان ہیں جو کبیرہ گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، لیکن اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ اس گناہ پر فخر کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دوستوں کی مجلس میں اس گناہ کو فخریہ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک طرز عمل ہے، کیونکہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کیا جائے تو توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھا جائے تو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی، اور اگر گناہ پر فخر کیا جائے، اس کو خوش ہو کر بیان کیا جائے تو ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کفر تک بندہ پہنچ سکتا ہے جب اللہ کی نافرمانی پر فخر کیا جائے۔ یہود اور نصارہ ہمارے بدترین دشمن ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے دشمن کی سب سے قیمتی چیز کو چھینا جائے۔ لہٰذا ہماری سب سے قیمتی چیز جو ایمان ہے، دشمن اس کو چھیننے پر لگا ہوا ہے، اور آئے دن وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا جا رہا ہے۔ جب ہم اپنے جوانوں کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بنیادی باتوں کے بارے میں اللہ کا وجود، عقیدہ ختم نبوت، دفاع صحابہ اور قیامت اور 5 نمازیں اور قربانی اور فرشتے اور عذاب قبر، ان بنیادی عقائد کے بارے میں جب ہم اپنے بچوں کو شک اور شبہ میں مبتلا دیکھتے ہیں
تو دل خون کے آنسو روتا ہے کہ کفر محنت کرتے کرتے کہاں تک پہنچ چکا۔ اس دور میں والدین کی اور سرپرستوں کی ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے۔ آپ کے ذمے سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ اس وقت اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، گھر میں دین کی تعلیم کریں، بچوں کو صحابہ کے آقا علیہ السلام کی سیرت کے واقعات سنائیں اور ان کو قیامت اور جنت اور جہنم کے حالات بتائیں، اسلامی عقائد کی تعلیم دیں، اور سب سے بڑھ کر نظر رکھیں کہ وہ کن دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور سوشل میڈیا پر اور ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں۔ ان کا انٹرنیٹ کا استعمال آپ کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ اگر ان چند چیزوں کا اہتمام ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے بچوں کا ایمان ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا، اور اگر ہم نے کوتاہی کی تو کوئی گارنٹی نہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی یا خدا نخواستہ مرتد ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس پرفتن دور میں ہم سب کے اور ہمارے بچوں کے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔